عزت آج ہم تمام کی شرکت کا اجر بھی ان کو عطا فرمائے۔ آپ نے ثناخوانی سماعت فرمائی محترم جناب قاری سعید صاحب کی بہت ہی پیارے لب و لہجے سے چند آیات بینات تلاوت فرمائی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ محفل اللہ کی رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اسے پورا جانا جائے کہ وہ کون ہیں، وہ کیسے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کی جہاں بہت ساری صفات ہیں، وہاں آج ایک صفت بشریت کی میں نے آیت کی صورت میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جو آیت مبارکہ سورہ کہف کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بشر ہونے کا ذکر کیا۔ اور بشر کون؟ آپ بھی بشر ہیں، میں بھی بشر ہوں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی انسانوں کو بشر کہتے ہیں۔ ہر انسان کو بشر کہتے ہیں، اور بشر کہتے ہیں اس چمڑے کو جو جسم پر چڑھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے انسان کو بشر کہتے ہیں۔ ویسے جو اس کا اوریجن انسان نہیں ہے، با شین اور رے یہ اس سے بشر بنا ہے۔ بشیر اسی سے ہے جس کا معنی خوشخبری سنانے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بشیر اور نذیر ہے۔ بشارت اسی سے ہے، تبشیر اسی سے ہے، بشر اسی سے ہے۔ اسی طرح بشر جب با کے زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ خوبصورت چمڑا جس پر بال نہیں ہوتے۔ انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق کو چمڑا ہوا ہے وہ پورے جسم پر بال ہوتے ہیں، اور انسان کو اللہ نے ایک ایسی صفت سے نوازا ہے جس کی وجہ سے اسے بشر کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد بشر ہے، اور بہت کلیئر بات ہے کہ بشر کا تعارف ہے کہ یہ مٹی سے بنا ہے۔ بشر ہونا کوئی کمی نہیں ہے، بشر ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ تین طرح کی مخلوق، بڑی مخلوق جن کا تعارف خود اللہ نے کرایا۔ ایک فرشتہ، ملائکہ، وہ 100% نور سے بنا ہے۔ جتنے فرشتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے لے کے آخری فرشتے تک، فرشتے 100% نور سے بنے ہیں، نوری مخلوق ہے۔ اور جنات 100% نار یعنی آگ سے بنے ہیں۔ فرشتے نور سے بنے ہیں اور جنات آگ سے بنے ہیں۔ اور انسان کا تعارف جب کرایا تو قرآن نے کہا اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ آگ، جنات، نور، فرشتے اور انسان کا تعارف کرایا کہ یہ مٹی سے بنا ہے، اور یہ مٹی پر رہتا ہے، زمین پر رہتا ہے۔ انسان کا مٹی سے بننا کوئی عیب نہیں، نہیں مٹی کوئی بری شے ہے۔ جب یہ تصور دیا جاتا ہے کہ فرشتے نور سے بنے ہیں، شاید اعلیٰ مخلوق ہے، اور ابلیس اور جنات آگ سے بنے ہیں، اور انسان مٹی سے بنا ہے۔ نبی کو جب بشر کہا جاتا ہے تو کچھ لوگ ناسمجھی کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں ہمارے آقا مٹی سے نہیں بنے، وہ نور ہیں۔ کچھ لوگ حضور کو نور کہتے ہیں اور اپنی ساری توانائیاں اسی پر صرف کر دیتے ہیں، اور بشر نہیں مانتے۔ ایک طبقہ ہے جو نبی کو صرف بشر کہتا ہے اور نورانیت کا قائل نہیں ہے۔ آج اس مختصر سے وقت میں جب میں نے چند پڑھے لکھے چہرے دیکھے، نوجوان دیکھے، اور اس قدر منظم خوبصورت محفل دیکھی، تو ضروری ہے کہ ہمیں کچھ عقیدے کی باتیں سمجھنی چاہیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کون میرے حبیب آپ اپنا تعارف کرائیے، آپ اپنا بتائیے۔ اللہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میرے محمد بشر ہے، اللہ فرماتا کہ نبی بشر ہے، یا اسی طرح جیسے اور آیتیں آتی ہیں کہ نبی بشر ہے، جسٹ انفارمیشن ہوتی کہ نبی بشر ہے، مگر ڈائریکٹ اللہ نے بھی نہیں بتایا کہ اللہ بتا رہا ہے کہ میرا محمد بشر ہے۔
اور جسٹ انفارمیشن کے طور پر بھی آیت نہیں آئی کہ محمد مصطفیٰ بشر ہیں. کل اے نبی آپ خود بتائیے، آپ فرمائیے انما انا، کہ میں بھی بشر ہوں اور تمہاری طرح. گویا اگر یہ کمی ہوتی، یہ کمزوری ہوتی بشر ہونا، تو کبھی بھی نبی کے زبان سے نہ بتایا جاتا. جب کسی بندے کو اپنے خاندان کی عزت کا پتہ ہو کہ میرے خاندان کی یہاں عزت نہیں ہے، تو اپنے خاندان کا اپنے منہ سے تعارف نہیں کراتا کہ شاید لوگ محسوس نہ کریں. کسی بندے کو اپنے پیشے کی عزت کے بارے میں پتہ ہو تو وہ یہ نہیں بتاتا کہ میں جھاڑو دیتا ہوں، میں نالیاں صاف کرتا ہوں. اسے پتہ ہوتا ہے کہ ہے تو حلال کمائی، ہے تو محنت مزدوری، مگر لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتا کہ میں اسے کہوں، چونکہ اس کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھا ہے، تنقیص کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. سو وہ اپنا پیشہ چھپاتا ہے یا وہ اپنا تعارف چھپاتا ہے. اگر بشر ہونا اور بندہ ہونا کسی کمی کی بات ہوتی تو اللہ کبھی بھی نبی کی زبان سے یہ اقرار نہ کرواتے. فرماتے کل میرے حبیب آپ خود بتا دیجئے کہ آدم کی اولاد مجھے جدا مت سمجھو، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں. اب بات اس میں کیا سمجھنے والی ہے کہ نبی کو بشر ماننا عقیدے کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آدم کی اولاد اور بشر ماننا عقیدے کا حصہ ہے. مطلقاً جو نبی کی بشریت کا انکار کرتا ہے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے. کوئی اگر آپ کو کہے کہ نبی کو بشر بندہ نہیں ماننا تو وہ دین سے خارج کر رہا ہے. مگر فساد کہاں پیدا ہوتا ہے، بگاڑ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ نبی بشر تو ہیں مگر ہم جیسے بشر نہیں ہیں. بگاڑ یہ ہے کہ بندہ اس آیت کو آڑ بنا کے کسی نیم ملا، کسی فسادی اور فرقہ واریت کے ہاتھ میں آ کے یہ سبق سیکھ جاتا ہے. کوئی کلمہ سکھانے کی آڑ میں، کوئی نماز سکھانے کی آڑ میں، کوئی قرآن پڑھانے کی آڑ میں، کوئی جماعت کرانے کی آڑ میں نئی نسل کو اور کوئی سوشل میڈیا کی چند پوسٹوں کے ذریعے نوجوان کو یہ باور کراتا ہے کہ بس اللہ سے مانگو، اللہ کو سجدے کرو، نبی اور تم ایک جیسے ہو. اور یہی آیت پڑھ کے سنا دیتا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. اے میرے مسلمان بھائیوں، نبی کو بشر ماننا ایمان کا حصہ ہے، مگر نبی کو اپنے جیسا بشر ماننا اس سے بڑی کوئی بے ایمانی نہیں ہے. اپنے آپ کو نبی جیسا بشر ماننا یا نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا اس سے بڑی کوئی بے ایمانی نہیں. بشر ماننا ایمان کا حصہ ہے. مگر ایک عام بندہ کہے کہ نبی میری طرح ہے یا میں نبی کی طرح ہوں، اس سے ایمان چلا جاتا ہے. بس اتنی سی بات کی آج مختصر سے نماز عصر تک وضاحت کروں گا کہ آخر کہنے کی ضرورت کیا پڑی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل انما، کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. جیسے برادروں گل حمید صاحب کو پورا خاندان جاتا ہے کہ آپ شیخ ہیں، اپنے خاندان میں بیٹھ کے یہ کہ میں بھی شیخ ہوں. بھائی پتریر کہیں گے ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ تو شیخ ہے، ہم تو جانتے ہیں. جو نہیں جانتا انہیں بتاؤ. قاری صاحب حافظوں اور قاریوں میں بیٹھ کے کہ میں قاری ہوں. نئے علاقے میں بتاؤ تاکہ کوئی نہ جانے. اپنے گھر میں بندہ بتائے کہ میں بھی اسی گھر میں رہنے والا ہوں. ذرا ذہن کھول کے سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، عبداللہ و آمنہ ہاشمی خاندان میں پیدا ہوئے، پلے بڑے جوان ہوئے، کسی نئی جگہ نہیں، اور انہی لوگوں کو کہتے ہیں میں بھی بشر ہوں. کیا وہ نہیں جانتے کہ حضور بندے ہیں، وہ بشر ہیں؟ کون آقا کو فرشتہ یا جن کہتا ہے؟ آقا اسی معاشرے میں پڑھتے ہیں. اور پھر حضور کو بتانے کی کیوں ضرورت پڑی کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں؟ کوئی وجہ تو ہوگی کہ تلاوت کرنے کے بعد قاری صاحب کہ میں قاری ہوں. آپ کہیں گے تھوڑی دیر بیت ہے، ہم نے آپ کو سنا ہے، ہم قاری، ہمیں پتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ میں بشر ہوں، تو کوئی پیچھے وجہ ہے، کوئی پیچھے تاریخ ہے. اردو کے بہت سارے ترجمے ہیں، اردو میں بہت سارے ترجمے کو ملیں گے. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری میرے استاذ المکرم جنہوں نے ترجمہ فرمایا، اس کا نام عرفان القرآن ہے.
وہ جدید دور کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. اس ترجمے کا کمال یہاں پڑھو تفسیر سمجھ میں آ جاتی ہے، غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں. کچھ لوگوں نے عربی کے اس جملے کا غلط ترجمہ کر کے نبی کو عام بندہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، یا عام بندے کو نبی کے برابر کے. دیکھو نبی خود کہہ رہے بشر ہے، تو پھر کیوں ایسے خامخواہ نبی کا ذکر اور نبی کا میلاد اور وہ فوت ہو گئے اور تذکرہ کرو. اس آیت کو بنیاد بنا کے میلاد کا، صلات کا، جلسوں کا انکار کیا جاتا ہے کہ ہم جیسا بندہ ہے، آپ کیوں اتنا بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، فوت ہو گئے ہیں. استاذ المکرم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی جب ان کا ترجمہ فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا فرما دیجئے، میرے مصطفیٰ خود تشریح کر دیجئے کہ بشر ہونے سے انکاری نہیں. اب ترجمہ سماعت فرمائی بالخصوص نوجوان نسل کہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری جب ایک جملے میں ترجمہ کرتے ہیں سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. آپ ترجمہ فرماتے ہیں میں تو صرف خلقت ظاہری وہ ظاہری بناوٹ میں تم جیسا بشر ہوں. وہ ظاہری طور پر یہ آنکھ، یہ ناک، یہ کان، یہ کھانا، یہ پینا، یہ اٹھنا، یہ بیٹھنا، اسی چیزوں کو دیکھ کر آج کا فسادی ملا فتویٰ لگاتا ہے سوتے ہیں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں تو نور کیسے ہو گئے؟ کیونکہ وہ کمپیریزن پیش کرتا ہے کہ فرشتہ کھاتا نوری ہے، بھوک نہیں لگتی، فرشتے کو پیاس نہیں لگتی، فرشتے کو نیند نہیں آتی، فرشتہ بچے پیدا نہیں کرتا، فرشتے کو شادی کی ضرورت نہیں آتی. اب وہ نور کی ڈیفینیشن یہ دیتا ہے کہ جو نور ہے وہ کھاتا نہیں، جو نور ہے وہ سوتا نہیں، جو نور ہے وہ بچے پیدا کرتا نہیں. جب کوئی شخص کہے کہ ہمارے آقا نور ہیں تو کہا پھر کھاتے کیوں ہیں؟ نور ہیں تو سوتے کیوں ہیں؟ نور ہیں تو بچے کیوں پیدا کرتے؟ گویا ایک سادہ نوجوان کو پریشان کیا جاتا ہے نور اور بشر پہ، تفرقہ بازی پیدا کی جاتی ہے، کئی گھنٹوں کے مناظرے. یہ جھگڑنے والی بات نہیں ہے. ایک ہی وقت میں رب کا محبوب نور بھی ہے اور بشر بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ہماری ہدایت کے لیے آئے تو بشر بنا کر بھیجا. اس بات میں انکار نہیں کہ ایک ماں سے پیدا ہوئے، ایک باپ کے بیٹے، کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں. کیا کھانا پینا شادی کرنا نورانیت کی نفی ہے؟ آج اس خوشی کی محفل میں اتنی اہم سی بات سمجھانا چاہتا ہوں. اس محفل کو خوبصورت بنانے میں بھائی حمید صاحب کے سارے دوست احباب کا، سارے میڈیا کا، دوست احباب کا، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کا، قاری سعید صاحب کا، حاجی صدیق صاحب کا، یہ ثنا خانوں کا، تاکہ یہ محفل خوبصورت اور یادگار بن جائے. ہم آئیں 20-25 منٹ بیٹھیں اور پھر چلے جائیں کھا پی کے. تو میلادوں کا مقصد فقط لوگوں کا دل رکھنا نہیں ہوتا، فقط لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا، فقط حاضری نہیں ہوتی. جیسے ہم شادیوں پہ جاتے ہیں حاضری کرنی، وہ بھی آیا ہے لفافہ لے جائیں حاضری کر لیں، میرا منہ دیکھ لے. اور اللہ معاف فرمایا آج جنازے اور فاتح خانی میں یہی تصور پیدا ہو گیا کہ وہ مجھے دیکھ لے کہ میں فاتح خانی پہ آیا تھا، وہ بھی دادے دی فاتح سے آیا ہے. جنازے پہ وہ رب پھر بھی اجر دیتا ہے، اللہ کے ہاں اتنی تنگی نہیں. میلاد اور سیرت کے جلسے فقط دل رکھنے کے لیے نہیں ہوتے. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ جب کوئی میلاد میں آتا ہے رب بھی دیکھ رہا ہے اور مصطفیٰ بھی دیکھ رہا ہے. جو جتنی محبت سے آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا، یہاں سے پلٹ کے جاتا ہے تو جھولیاں بھر بھر کے جاتا ہے. وہ حج پہ جانے والا کوئی فقط فرض پورا ہو کر کے آتا ہے، کعبہ وہی مکہ وہی، اور کوئی پلٹ کے آتا ہے تو زندگی اس کی بدل جاتی ہے. محفل میلاد بھی ایسے ہے. تو کوئی فقط شغل دیکھنے آتا ہے، کوئی فقط دعوت کا بھرم رکھنے آتا ہے، اور جو سیکھنے کی نیت سے، غلامی اور محبت کی نیت سے آتا ہے، وہ جس نیت سے آتا ہے اسی دن اجر کما کے جاتا ہے. اور میں اگلی مشکل بات سمجھانے سے پہلے آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ کس ہستی کا ہم میلاد منا رہے ہیں، کس ذات سے اظہار محبت کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی درود بھیجتا ہے محبت سے تو اللہ رب العزت نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے. وہ کاغذ اور قلم لے کے
सोने के कागज चांदी के वर्क लेके उस बंदे का नाम लिखते कि ए अल्लाह ये जैद फलां का बेटा फलां जगह बैठकर नबी पर दुरूद भेज रहा है। बंदे का नाम, उसका शजरा और जिस जगह पे बैठ के दुरूद पढ़े, जगह का एड्रेस लिखते हैं। फरिश्ता नाम लिख के नबी की बारगाह में जाता है और कब्र में जाके बताता है या रसूल अल्लाह, कमर मुशानी के फलां मोहल्ले के फलां घर के फलां कमरे में फलां का बेटा आपकी नात सुन रहा था या सुना रहा था, आप पर दुरूद भेज रहा था या पढ़ रहा था। ये फरिश्ते की ड्यूटी है। कोई आज मिलादों के बाद ये नई बात नहीं खड़ी, उस जमाने की, कि जो जिस जगह पर बैठकर नबी पर दुरूद भेजता है पूरे एड्रेस के साथ, फरिश्ता जाके हुजूर को बताता है। और करम ये है, नाम लेके बताता है। और फिर करम गुलामों पे ये है कि हुजूर फिर नाम लेके जवाब भेजते हैं, जाओ फलां बंदे के फलां बेटे को मैं मोहम्मद का भी सलाम पहुंचा दो। और वो सलाम रहमत की सूरत में होता है, बरकत की सूरत में होता है, दुआ की सूरत में होता है। कभी कभार दुरूद पढ़ने वाला अपने कमरे में बैठ के दुरूद पढ़ता है, उसका बाप कब्र में होता है। मदीना से जब फरिश्ता पलटता है, कब्रिस्तान पहले जाता है, कब्र वाले को कहता है तुझे मुबारक हो, तेरे घर में तेरे बेटे ने आज मुस्तफा का जिक्र किया है, महफिल घर में सजती है और रहमत कब्रिस्तान पर बरसती है। औलाद की दुरूद और नेकी की वजह से वालिदैन के कब्रों पर रहमत बरसती है। तो इस नियत से बैठे, वक्त मुख्तसर सही, नमाज असर के लिए, मगर एक आका की मोहब्बत में, दूसरा अकीदा समझ के जाएं, फिर खुद समझें, फिर औलाद को समझाएं, फिर का, फिर जी चाहेगा कि मैं रोज शिरकत करूं, मैं रोज किताब सुनूं। और अगर भाई फकत हाथ पे हाथ बैठे, थोड़ी देर बैठे, लंगर खाए और चले गए, हो सकता है तेरा दिल मुतमईन न हो और क्या फायदा मिलादों का, बैठे थे आ गए। ये कसूर मिलाद का नहीं, अपने दिल का है। गौर से सुनेंगे तो दिल और दिमाग दोनों मोहब्बत मुस्तफा लेकर जाएगा, जितनी मोहब्बत से सुनेंगे। सो मैं जो मसला समझा रहा हूं वो इतना मुश्किल नहीं है कि एक ही वक्त में हुजूर नूर भी हैं और बशर भी हैं। अगर बहुत सादा सी मिसाल से आगाज करें कि कोई शख्स बैठा हो और एक बच्चा आया और दौड़ता हुआ से कहे चाचू, हम समझ गए कि ये चाचू है। थोड़ी देर बाद एक दूसरा बच्चा दौड़ते हुए और वो से कहे मामू। वो एक बंदा एक ही वक्त में चाचू भी है, मामू भी है, क्योंकि ये दोनों चीजें मुतजाद नहीं है। एक शख्स